حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العلي العظيم وقال نبينا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست إلى أن قال وختم بي النبيون۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں، ہم ایمان والے ہیں۔ جس طرح سے انسان جسم اور روح دونوں کی مکس، دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہوتا ہے۔ انسان کے پاس جسم ہے اور اس جسم کے اندر روح ہے، یہ دونوں جب تک ملے ہوئے ہوتے ہیں تب تک وہ انسان، اس کے بعد اس کو میت کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب تک ہمارے پاس اپنے عقائد بھی ہو، ہمارے پاس اپنی عبادات بھی ہو، عبادت اور عقائد دونوں کا مکس، دونوں کے مجموعے کا نام ہے ایمان۔ تو ایمان اور اسلام جو ہم کہتے ہیں، ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہے، ہم نے بچپن سے پڑھا ہے ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مفصل ماننے کا نام، کرنے کا نہیں ہے، سب کے سب ماننے کا نام۔ آمنت باللہ، اللہ کو ماننا، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 چیزوں کا تذکرہ، ساتھ کے ساتھ میں بھی ہمارے پریکٹیکلی کوئی عمل، ایکشن نہیں ہے، سارا کا سارا بلیفز، ماننے کا نام ہے۔ ان 7 میں سے ہر ایک کے بارے میں تفصیل ہم نے، اللہ کا فضل کہ ہم نے اپنی زندگی میں سنا ہے، ہر ایک کی تفصیل ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ایک لے لیں، کیونکہ ہر ایک کی تفصیل سے، ڈیٹیل سے بریفلی بات کرنا نہیں ہے۔ اب ان میں سے جیسا کہ ابھی عنوان میں ہم نے سنا تھا اعلان کے وقت میں، عقیدہ ختم نبوت، صرف ایک عقیدے کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے۔ تو ایمان مفصل میں سب سے پہلا جو آتا ہے آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا۔ 2 چیزیں ملی ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ کو ماننا، انسان ایک چیز کو مانتا ہے، گاڑی ہے میرے پاس، میں مانتا ہوں کہ اس میں پیٹرول ڈالو تو چلے گی گاڑی، میرا ماننا۔ پھر اس کے بعد وہ ایکشن ہے، اس کا نتیجہ میں جاتا ہوں، پیٹرول ڈل جاتا ہوں، پیٹرول ڈلواتا ہوں، پھر گاڑی چلاتا ہوں۔ آگ کے بارے میں عورتیں ہیں، دیکھ ہے، یقین ہے ان کی یہ اب چولہے میں ہے، گرم ہوگا، مانتے ہیں پہلے سے، اس لیے کپڑا لے کے یا چونٹے سے کسی چیز کے ذریعے سے اس کو ہاتھ لگاتے، ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو ایک ہوتا ہے ماننا، آدمی نہیں مانتا تو وہ کچھ غلط کر دے گا، آگ ہے، یہ آگ گرم ہے کر کے نہیں مانتا، ہاتھ ڈال دے گا، جلا دے گا۔ تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے بلیفس، ماننے کو، دل سے جاننے، ماننے کو کہتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے ایکشن، پریکٹیکلی عمل کرنے کو۔ ایمان کے اندر جیسے ایمان مفصل 7 چیزیں میں بتایا ہے، اس کے اندر جس طرح سے اللہ کے بارے میں ہے، اللہ کے بارے میں جو جیسا ماننے کے لیے کہا گیا، پیدا کرنے کی طاقت، خالق ہونے کی اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے پاس پیدا کرنے کی طاقت نہیں، اللہ خالق نہیں، کافر۔ کوئی کہتا ہے نہیں، اللہ خالق تو ہے بٹ مگر دوسرا فلاں ولی بھی پیدا کر سکتے، فلاں کے پاس بھی خالقیت کی، پیدا کرنے کی طاقت ہے، کافر ہو گئے۔ تو اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی خالق نہیں ہے، یہ عقیدہ ایسا مجھے سمجھانا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر جو باتیں ہم جانتے ہیں اللہ کے بارے میں، ذات کے، صفت کے بارے میں، کیا کیا ماننا، بلیف رکھنا ہے۔ محمد الرسول اللہ جو سیکنڈ پارٹ ہے کلمے کا، اس رسول اللہ کے بارے میں سمجھانا ہے ذرا ڈیٹیل کے۔ اللہ کے رسول ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں دیگر نبیوں کی طرح اللہ کے ایک نبی ہیں، دوسرے رسولوں کی طرح اللہ کے ایک رسول ہیں، پروفٹ رسول ہیں، اسی وقت اللہ کے رسول سب سے آخری رسول بھی، آخری پیغمبر بھی ہیں۔ حدیث کی کتابوں سے پکا صاف بتا دیا گیا، سب سے پہلے انسان بھی، سب سے پہلے نبی بھی حضرت آدم علیہ السلام، رتی برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی ہم میں سے کسی کی ڈوٹ نہیں۔
ہم مسلمانوں میں کسی بھی عورت سے، کسی بھی بچے سے، کسی جاہل سے، ان پڑھ سے بھی پوچھ لے، بولے گا سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے نبی ہونے کا جتنا یقین بھروسہ ہے، ایسا بھروسہ یقین ہمارے دل میں ہونا، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ کچھ باتیں ذرا ڈیٹیل سے سمجھانے کے لیے، جتنے نبیوں کو، رسولوں کو اللہ بھیجے، بعض نبیوں کو کسی خاص کام کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجے، مقصد کیا تھا؟ جو غلیظ عادت ہومو سیکشوالٹی، اوریجن چیک، جس کو بولیں گے لواطت، جس کو کہتے ہیں اردو عربی میں، مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے، جو غلیظ ترین عادت، اس عادت میں ڈوبی ہوئی جو غلیظ فطرت میں جو قوم تھی، ان کو سدھارنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام مبعوث۔ ناپ تول میں کمی کرنے کی خراب عادت، حضرت شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں کو سدھارنے کے لیے بھیجا گیا۔ ایک اعتبار سے، جیسے سیاسی اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے جو بگڑا ہوا ملک کے، کنٹری کے اعتبار سے، نیشنل کے اعتبار بگڑا ہوا جو معاملہ چلتا تھا، اس میں سدھار لانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ایک خاص پرٹیکولر، ایک خاص کام، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کو سمجھانا، یہ سارا کا سارا تو ہے ہی، لیکن ایک خاص کام بھی ہوتا تھا۔ لیکن ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہیں بلکہ تمام کی تمام کاموں میں اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔ ہمارے نبی کے افضل ہونے، آخری نبی ہونے کی ایک نشانی، ایک پروف، ہر نبی کو کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد ایک قوم کا نام، ایک قوم، قبیلے کا نام عاد، ان کی طرف بھیجے گئے، خاص اس قوم کے لیے بھیجے گئے نبی حضرت ہود علیہ السلام۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، خاص ملک، پرٹیکولر یہ گاؤں، یہ ملک، یہ جگہ، یہ محلہ، یہ بستی بول کے دوسرے نبیوں کو بھیجا جاتا تھا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، خاص قوم، خاص کام، خاص بستی، خاص علاقہ بول کے پرٹیکولر متعین کر کے اللہ بھیجتے تھے دوسرے نبیوں کو۔ میرے اور آپ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص قوم کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے، اب کے لیے نہیں، ایک خاص ٹائم کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے، کسی خاص کام میں اصلاح کرنے کے واسطے نہیں، بلکہ سارے ہی کاموں کے اعتبار سے پوری دنیا میں اصلاح اور درستگی لانے کے واسطے۔ ہم اگر ذرا غور کر کے دیکھیں، دوسرے انبیاء کو بھی اللہ معجزہ دیے تھے، معجزہ، ایک میراکل کام جو عام انسانوں سے نہیں ہوتا نا، ایسا کام کوئی ولی کرے تو ہم اس کو کرامت بولتے ہیں، نبی سے ہوتا ہے تو معجزہ بولتے ہیں۔ دیگر نبیوں کو معجزہ دیا گیا تھا۔ معجزہ حضرت عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھے کو اچھا کر دیتے تھے، کوڑی کی بیمار والے کو اچھا کر دیتے تھے۔ ایک نبی کو ایک معجزہ دیا گیا، لیکن بولنا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی ہو، کوئی بھی ہم اب تک جو سنے ہیں جانے ہیں، اس کے بارے میں ذرا ایسے ہی ایک نظر دوڑاتے جائیں گے۔ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا ان کے زمانے میں خاص، وہ نبی کے بعد وہ معجزہ کنٹینیوس نہیں، ختم ہو گیا۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے دیے گئے، نبی کے زمانے میں خاص بھی معجزے تھے، کئی سارے ایسے بھی معجزے ہیں جیسا کہ کلام اللہ، رمضان میں ہم کثرت سے اس کی تلاوت کرتے، تراویح کے اندر ہم سنتے۔ قرآن کریم ایک زندہ اور جاوید معجزہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ایک معجزہ، نبی کا معجزہ، وہ نبی کے زمانے کے بعد آج بھی باقی ہے۔ بزرگان محترم، پہلی بات جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے نبی کے بارے میں قرآن میں اللہ نے تعارف کراتے ہوئے یہ کہا، الحمدللہ رب العالمین، یہ کائنات ہے نا، یونیورس، پورا کا پورا عالم، سورج، چاند، زمین، جو بھی لے لو آپ، ساری کی ساری کائنات کے لیے اللہ اگر رب ہے تو میرے آقا کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ پوری یونیورس کے لیے رحمت اور نبی بنا کر محمد کو بھیجا گیا ہے۔ تو بس اتنی بات ہمارے ذہن میں ہم فرسٹ بات یہ بٹھا لیں، جس کا بھی اللہ خالق اور رب ہے، ان سب کے لیے محمد نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، ہمارے نبی صرف امت محمدیہ کے نبی نہیں، بلکہ نبیوں کے بھی نبی، نبی الانبیاء۔ اس کو ذرا تفصیل سے سمجھانے کے لیے ہم نے سنا ہوگا زیقل کے اندر
بارے میں سنا ہے ہم نے. مدینہ منورہ ہجرت کر کے حضور علیہ السلام جب گئے تو تحویل قبلہ کا حکم آ گیا. بولا گیا کہ اب سے مکہ المکرمہ میں جو کعبہ ہے نا اس کی طرف قبلہ رخ ہو کے نماز نہیں, بیت المقدس جو فلسطین میں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. بہت تکلیف تھی, کیسا ایسا ایک حکم آ گیا, اللہ کا حکم ہے ماننا ہی ماننا, پھر کر پڑے. شوق تھا حضور کے دل میں, صحابہ کے دل میں, مکہ سے قبلہ ہو گئے تو اچھا ہوتا, لیکن پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے. 17 مہینے قریب وہی قبلہ تھا, بعد میں بدل دیا گیا. یہ بدل دیا گیا. مفسرین لکھتے ہیں قبلہ کی تحویل, قبلہ میں چینجنگ جو ہوئی, اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت تک پورے عالم میں امت کے حساب سے سردار امت کون بولے تو بنی اسرائیل تھے. اس وقت سے کیسا قبلے میں چینجنگ آتی, قیامت تک کے واسطے کعبۃ اللہ ہی کو قبلہ بنا دیا گیا ہے. ایسے ہی امتوں میں جتنی بھی نبیوں کی قوم امت آئی ہے, پوری امتوں کی سردار امت اس امت محمدیہ مجھے اور آپ کو بنا دیا ہے. اسی ٹائٹل کو بنا ہے کنتم خیر امتین, پوری امتوں میں سے بیسٹ بہترین لیڈرشپ اب اس امت کو حاصل, مجھے اور آپ کو یعنی امت محمدیہ کو جو لیڈرشپ حاصل ہوئی ہے, یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں نبی کی برکت سے حاصل ہوئی. تو ہمارے نبی سارے نبیوں کے بھی سردار. اس بات کو سمجھانا ہے مجھے. آپ کو معلوم ہوگا معراج کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے وہاں لے جایا گیا بیت المقدس. وہاں سارے نبیوں کو نماز پڑھا کر امامت کی. وہاں بتا دیا گیا خالی امت کے نہیں, نبیوں کے بھی امام سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ اللہ کے رسول نے کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباع. ایک موقع میں حضور نے مجلس میں بہت جذبے میں آ کے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہو کے آ جاتے, زندہ رہتے, تو میں آنے کے بعد آخری نبی خاتم النبی ہونے کے حساب سے میرے آ جانے کے بعد آخری نبی, اچھا سمجھنا اسے, میں آخری نبی ہونے کی وجہ سے میرے بعد میرے سے پہلے جو نبی گزر گئے وہ نبی ہی اگر آ جاتے تو بھی میری اتباع مجھے فالو کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں, چانس نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم آگے کے سنڈیز کے اندر انشاءاللہ تفصیل سے اس کے بارے میں سنیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب میں جب اتریں گے, آسمان سے نازل ہوں گے, ان کو نیچرل ڈیتھ نہیں آئی, وہ فطری موت نہیں مرے تھے. قرآن میں تلک الرسل کے اندر اللہ کہتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ, جگہ جگہ اللہ کہتے ہیں کہ انی متوفیک و رافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا. وفات نہیں آئی, آسمان میں اٹھا لیے گئے, ابھی بھی آسمان میں زندہ ہیں, قیامت کے قریب اتریں گے. جب اتریں گے تو اپنی شریعت نہیں, اپنی لا نہیں, بلکہ شریعت محمدیہ کے حساب سے وہ بھی عمل کریں گے, امت کو بھی عمل کرنے کا حکم دیں گے. شریعت عیسیٰ بھی نہیں ہوگی وہاں, امت محمدیہ ہی کی. قیامت کے دن سارے نبی اللہ کے سامنے منہ کھولنے, سفارش کرنے سے جھجکیں گے, ڈر رہے ہوں گے. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے پہلے منہ کھول کے اللہ کے حکم سے سفارش کریں گے. وہاں بھی نبیوں کی سرداری سمجھ میں آتی. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا, پوری کائنات, پوری انسانیت اس جھنڈے کے نیچے, سارے نبی بھی اسی میں ہوں گے. سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا میں بھی ہوں گا, بلکہ اللہ کے رسول اپنے بارے میں بولیں گے. یہ سارے پروف کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور رسول ہیں. ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کے واسطے بھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اللہ نے صاف کہہ دیا, اعلان کر دیا قیامت تک بھی اب محمد کے بعد کوئی نبی آنے کا نہیں. ٹائٹل خاتم النبیین, قرآن میں بولا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. اب میں جو بولتا ہوں لفظ قرآن کا, وخاتم النبیین, 100 نبیوں میں آخری. تو آخری نبی ہونا ایک ٹائٹل, وہ جو کس کی طرف سے وہ ایوارڈ, وہ ٹائٹل دیا گیا اللہ کی طرف سے. آپ سمجھتے ہیں دنیا میں ہے نا, میں یا کوئی بھی آدمی اچانک بولے میں پرائم منسٹر آف انڈیا میں, جی ہوم منسٹر آف انڈیا, دنیا میں ایسے ٹائٹل, وہ ٹائٹل خود کوئی آدمی ناجائز طریقے سے اپنے لیے استعمال کر لیا تو سزا. دنیا کے قانون میں دنیا کے ٹائٹل کیا بھی اس کی بڑی حیثیت نہیں, اس کا اتنا مقام مرتبہ نیشنلٹی کے اعتبار سے بڑا, ملکی قانون کے اعتبار سے بہت بڑا. اگر کوئی دوسرا آدمی استعمال کرتا ہے تو بڑا مجرم. اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹائٹل دیے ہیں, اس ٹائٹل کو چوری کرنے کی بہت کوشش شیطانوں نے کی ہے اس زمانے سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض فتنہ پرور شیطان کوشش کی ہے. مسیلمہ کذاب آپ نے سنا ہوگا, 2-3 ایگزامپل بول دیتا ہوں میں. مسیلمہ کذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
خط لکھا حضور کو، کتنی ڈٹائی جرأت، حضور کو خط لکھا. اب سے میرے علاقہ یمن وغیرہ میں ہے نا، میں وہاں نبی بن جاتا ہوں، تمہیں تمہارے علاقے میں نبی بن جاؤں. یہ پوری زمین ہے نا، ہمیں بادشاہ بن کو آدھا آدھا حکومت کریں گے، یہاں تک میں حکومت کرتا ہوں، وہاں تک تمہیں حکومت کرنا. حضور بڑے غصے میں جواب بھی لکھے تھے کہ السلام علی من اتبع الہدی، السلام علیکم بھی بولے تھے، السلام علی من اتبع الہدی. حضور لکھے تھے کہ ایک ہاتھ میں جو درخت کی کاڑی ہے نا، ایک کاڑی بھی تو پوچھے تو میں نہیں دوں گا. یہ نبوت اللہ کی طرف سے، کون بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی چیز نہیں، دوسرے پر ڈاکہ ڈالنے کی چیز نہیں. وہ یہ سمجھا تھا نبی کا قبول کرے تو حکومت ملے گی، بادشاہ کنگ بن کے جا، بادشاہ بن کے جا بول کے سوچا تھا. اس کا مسلمہ کذاب کے بارے میں یہ بھی بولنا، مسلمہ کذاب کتنا کھلا ہوا. حضور خود واپس خط میں لکھ دیے یہ جھوٹ ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نہیں. اتنا بولنے کے باوجود بھی ہمارے جیسے بہت سارے جاہل مسلمان ایسے رہتے اس پر ایمان لے آئے مسلمہ کذاب پر. اور تمہیں بھی نبی سے کوئی ایمان لائے کیا واسطے؟ اس کی آرمی میں اس کے پاس جمع ہو گئے تو ایک دن پیسے زیادہ آئے تو ہم نہ پیسے ملیں گے نہیں کیا بول کے وہ خواہش میں چلے گئے. منافق آج اس زمانے میں بھی مجھے اور آپ کو باہر سے مسلمان رکھ کے اندر سے پکا منافق بننے کی چاروں طرف سے سازش ہوتی ہے. فلموں کے ذریعے سے ساری کوششوں کو لگا دیتے ہیں دشمن، ہم کو منافق بنا کے چھوڑ دے. یہ ساری چیزیں اس میں ہم کو کھوکھلا کر کے چھوڑ دے. اچھی طرح یاد رکھ لینا، جب تک کعبۃ اللہ کا قبلہ ہونا، جب تک نبی کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ مسلمانوں کے پاس ہوگا، جب تک ہی یہ امت کی باغ و بہار، یہ امت سرسبز و شادہ اسی وقت تک رہے گی. اس کے بعد بربادی ہی بربادی. خیر، مسلمہ کذاب پر 40,000 سے زیادہ لوگ مسلمان ایمان لے آئے تھے، اس کو مان لیے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ کو زیادہ نہیں 12,000 کے لشکر آرمی کو لڑنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے بھیجے. سمجھایا بہت سمجھایا گیا، نہیں مانا. لڑائی ہوئی 700 ایک نہیں دو نہیں. حضور کی پوری زندگی میں، عجیب بات ہے، حضور کی پوری زندگی میں 260 پر 9 صحابہ ٹوٹل شہید ہوئے تھے. جنگ ہمیں سنتے نا، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، کتنے ہم سنتے. تبوک اور 100 میں ٹوٹل 260 پر 9 صحابہ شہید. لیکن ختم نبوت کا مسئلہ آ گیا. حضور آخری نبی، حضور کے علاوہ بھی ایک آدمی میں نبی ہوں کر کے بولتا، اتنا خطرناک کٹھن مسئلہ، ذرا صرف ہو گیا تو بس ایمان چلا جائے گا. جنکشن میں، اسٹیشن میں ہم دیکھتے ہوں گے، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے، جنکشنوں میں ہم دیکھتے 2 پٹری رہتی، 2 پٹری میں لائٹ سے گیپ آتا، ادھر یہ ہوتے اتنا بڑا فرق آ جاتا. یہ کسی اسٹیٹ میں، وہ کسی اسٹیٹ میں جا کے ٹرین. اسٹارٹنگ ہمارے دل کے اندر بھی ایسا چاہے گا، کریکٹ اسلام کیا بول جاتے ہے سو زمانہ آپ کو یہ خادیانی بھی، یہ بھی وہ بھی، ان سے کہیں کو جھگڑا کر لو، ان کو اسٹارٹنگ ایسا نکلیں گے ہم، نتیجہ وہ ہوگا جہنم میں جا کے ہم ٹکیں گے. کوئی درمیان میں کوئی آرٹس میں کوئی رکاوٹ کی بریک اسٹاپ ہی نہیں. وہیں جا کے اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا نکلے گا، بعد میں بہت بڑا فرق آ جائے گا. خیر، میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، مسلمہ کذاب کے خلاف لڑ کر 700 صحابہ، قرہ صحابہ، پورے کے بڑے مفتی، بڑے عالم، قرہ صحابہ شہید. اتنی بڑی قربانی ہمارے اکابر کیا واسطے دی. ختم نبوت کا مسئلہ اتنا سنگین، اتنا امپارٹنٹ تھا. اسی لیے اسود انسی بول کے ایک بدبخت آیا، نبوت کا دعویٰ کیا، میں بھی نبی سے بول کے. ابو مسلم خولانی بول کے ایک تابعی، بہت بڑے اللہ کے ولی، انہوں گئے جا کے سمجھائے نہیں، ختم نبوت پکا عقیدہ. قرآن میں، حدیث میں 100 آیتیں، 200 کئی حدیثیں، بے شمار حدیثوں سے یہ ثابت ہے، اس میں سب کھیلنا نہیں. ختم نبوت آخری نبی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون بھی نبی نہیں. اچھی طرح ڈیٹیل سے سمجھانے کے بعد الٹا چور کبھی سامنے والے کو ڈانٹا نا، ایسا انہیں مارنے کا مردل کو جائے دیکھ پانا ہوتا نہیں کر شروع کر دیا. انہیں نہیں، میرے اوپر ایمان لا، نہیں لائے تو میں میرے آرمی کو رکھ کے تجھے سزا دوں گا. بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. ایسے کئی صحابہ اس بارے میں شہید ہو گئے ہیں، ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں. یہ واقعات اس لیے کہتا ہوں تاکہ بات مضبوطی کے ساتھ دل پہ بیٹھ جائے، اس کے لیے، اس مقصد سے. تو ابو مسلم خولانی کو ایک گھڑے میں خوب انگار آگ جلایا گیا، اس میں اٹھا کے زندہ ڈال دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود جو کرتوت کیا نا، ویسا تھا. لیکن عجیب بات، وہی مثال کہ آگ گل و گلزار ہو گئی، بالکل باغ و بہار کے جیسا، رتی برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے. ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھے سارے کے سارے جا کے بولے فوراً راتوں رات اس کو یہاں سے نکال کے باہر کر دو، ہمارے بارڈر سے باہر کر دو. لوگوں کو معلوم ہو
खौलानी को भगा दिया गया वहाँ से, वो सीधा मदीना मुनव्वरा है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु है मदीने में। वो मिलके पूछते हैं तुम कहाँ से आए? फलां जगह से। वहाँ एक आदमी के बारे में हम सुने ना, हमारे एक भाई के बारे में, ख़त्म नबूवत के मसले में अपनी जान पर खेल गया, आग में डाला गया, आग बाग बन गया कहते हैं। हमें सुने उसके बारे में, उनसे मिले क्या तुम्हें? हज़रत उमर बोले हाँ मैं जानता हूँ उनको। मैं छुपो करके बोले नहीं मैं जानता हूँ। हज़रत उमर रज़ी उनकी पेशानी को देखे समझ गए, अपनी फिरासत से उनकी पेशानी को बोसा देके समझ गए कि तुम ही हो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह से जाके मिलाए, मुलाकात करें के बोले अल्लाह का बेहद शुक्र है कि एक नबी हज़रत खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके साथ जैसा वाक़या इस उम्मत के एक फ़र्द के साथ पेश आया और उनसे मुलाकात का शरफ भी अल्लाह हमें दे दिया। ख़त्म नबूवत का मसला इतना इम्पॉर्टेंट, इतना ज़रूरी। लास्ट एक वाक़या कह के मैं बात ख़त्म कर लेता हूँ। मैं ख़त्म नबूवत का मसला असल में गीरत का मसला, गीरत का मसला। मोहब्बत का खाली दावा मैं करता हूँ, हमारे रसूल से मुझे बड़ी मोहब्बत है। सीरत का बयान सुने कोई तो मैं चाहता हूँ सोच कष्ट वन चल जाता सुने। खाली दावा नहीं, दावे पे साबित होकर दिखाना है, प्रूफ देना है नबी से मोहब्बत है। सब मुझे मेरी बेटी से मोहब्बत है, मेरी बहन से मोहब्बत है, मेरी माँ से मोहब्बत है। उनकी इज्जत पर कोई खेलता है, कोई हाथ डालता है, मैं देख के खामोश नहीं बैठूंगा। मैं कान में फूल रख के हाथों में बंडियाँ पहन के नहीं बैठूंगा, फ़ौरन गुस्से में आ जाऊँ। मेरे नबी का एक टाइटल, मेरे नबी का एक मनसब, मकाम और मर्तबा मेरे अपने जान से भी ज़्यादा प्यार है। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, मेरे अपने अम्मी अब्बा से, मेरे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही करके मेरे मुंह का दावा है। लेकिन जब मैं देखता हूँ मेरे नबी का टाइटल कोई शख्स छीनता है, कैसा अल्टरनेट, लोग समझते हैं ये उलमा भाई को हमेशा ये टाइम में ये बात करना सीखा करके। देखो बेशुमार नॉन मुस्लिम हैं, करोड़ों के ही दुनिया में, उनके मसनूआत, उनकी चीज़ें, उनके बारे में सब हम बैठ को बयान कर लग बैठते नहीं। ये गैर है, देखो अमेरिका में गैर मुस्लिम है, रशिया में गैर, हम बात कर लग बैठते थे। वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि वे आर नॉन मुस्लिम, हमें नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, उन्हें खुद मानते हैं। हमने कहा भी मसला नहीं, परेशानी नहीं। ये लोग शैतान, आस्तीन के साथ मक्कार, दुश्मन, आप अच्छी तरह समझना इस बात को, अपने आप को मुसलमान बोलते हुए कुफरिया चीज़ें उम्मत के अंदर फैलाते हैं। बोलते हैं कि रबवा जो पड़ोस मुल्क का एक इलाका है, वहाँ कोई जाके आ गया तो मक्का मदीना गए जैसा, वहाँ सालाना दिसंबर में जमा हो गए तो हज करे जैसा। इसे मोटे अल्फाज में समझना है बोले तो एक बाटल है, वो बाटल में बाहर स्टिकर लगा हुआ है, शरबत रूह अफ़ज़ा बोलते, अंदर क्या है? शराब, कुत्ता और खिंजीर का गोश्त पैक करके ऊपर लगा हुआ है, पाकीज़ा हलाल बकरी का गोश्त है। ये काम ये शैतान करते हैं। जो दीगर अदर्स जो नॉन मुस्लिम है ना, वो लोग ओपन भी बोलते हैं अंदर खिंजीर का गोश्त है, ऊपर खिंजीर का गोश्त लिखो लगाए। वो लोग अपने कुफ्र का एक्सेप्ट करते, कबूल करते, हमें मुस्लिम नहीं बोलते। लेकिन ये जो शैतान है ना, ये लोग अपने आप को मुसलमान बोल के मुसलमानों के ईमान को ख़राब करते। इसीलिए इनके खिलाफ में जाके नबी की उम्मत को बचाना मेरा और आपका बहुत बड़ा फरीज़ा, बहुत बड़ा फरीज़ा। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि भावलपुर एक इलाका, वहाँ एक मुस्लिम जोड़ा था, कपल, मियाँ बीवी थे, शौहर कादियानी हो गए। कादियानी क्या? मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी बोल के एक शख्स, अंग्रेज़ के हुकूमत के ज़माने में अंग्रेज़ देखे कि मुसलमानों के अंदर से हमारे से लड़ने, फ्रीडम फाइटर का जो जज्बा है ना, ये ख़त्म कर को इनको बिल्कुल नाकारा हिजड़ा जैसा बना को छोड़ देना। क्या करना उसे? अंदर से इनके कुरान की मोहब्बत, नबी से जो मोहब्बत है वो ख़त्म करना। वो ख़त्म करना का तो बा नबी को भूल जाओ, छोड़ दो, पता हर किस को भी छोड़ने वाला नहीं। अनपढ़ से अनपढ़ जाहिल की मोहब्बत दिल में भी हुजूर की मोहब्बत है, ख़त्म करोगे तो होगा नहीं। क्या बोलना? ऐसा बोलना नबी की मोहब्बत बहुत ज़्यादा रहे तो दूसरे भी कौन भी नबी बन गए जहाँ वैसा मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी नबी बन पाया, सो उसे मानना। अब ये ज़माने में उन्हें नबी बन पाया है, ऐसा करे तो हुजूर की मोहब्बत ऑटोमेटिक कब होती चली जाएगी, दूसरे की तरफ आ जाएगा। हुजूर की आखिरी नबी होने के अकीदे को नहीं माना तो फ़ौरन वो काफिर हो गए। तो ये हरबा, ये प्लानिंग है ना उनका, मक्कार चाल ये चले बोलो। तो इंडिया की आज़ादी से पहले ये टाइम अंग्रेज़ की हुकूमत थी, कोर्ट कचहरी का पूरा निज़ाम उनका था। वहाँ एक जोड़ा शौहर कादियानी हो गया, औरत उलमा से मालूम की मसला, दरखास्त रिक्वेस्ट दे डाली, मुझे मेरे शौहर से जुदा कर दो, उन्हें कादियानी हो गया, आई मीन काफिर हो गया। अब मेरा उसका निभा नहीं हो सकता, डिवोर्स कर दो। कोर्ट में जज पूछता है, उन्हें तो मुसलमान बोलता ना अपने आप को, कादियानी अपने आप को मुसलमान बोलता ना, ये औरत कहीं को ऐसा दावा करे।
آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات، اس لیے بتا ہوں میں. یہ کئی کو عورت بولتی ہے کہ میرا شوہر نان مسلم ہے، انہیں تو مسلمان احمدیہ مسلم کر کے دنیا میں 150-200 سے زیادہ کنٹریز کے اندر یہ قادیانی ہے. ترکی میں زلزلہ سب سے پہلے پہنچنے والی، سوشل ویلفیئر کے طور پر پہنچنے والی سب سے پہلی ٹیم یہ بھی. ہر جگہ بڑے سے بڑے منسٹر سے، بڑے سے بڑے کمشنر سے، پولیس کے، حکومت کے بڑے بڑے ججوں سے، ان سب سے ملاقات کرتے، ان کے دماغ میں بٹھا کر رکھ دیتے مسلمان کا تو ہمیں احمدیہ مسلم ہے. ہر جگہ بک اسٹال میں ان کا ایک ہے، ہر جگہ کتابیں، قرآن کو بھی وہ لوگ اپنے اعتبار سے بدل کر اس کو بھی چھاپ کے بانٹتے. بہت سارے پمفلیٹس، ٹی وی چینلز ہیں ان کے. انٹرنیٹ میں جا کے آپ اسلام کر کے آپ کچھ لکھیں گے، اردو، تمل، انگلش سب میں زبردست گاڑا اصطلاحی اسلامی الفاظ کے ساتھ ان کے رہیں گے پوری کی پوری. تو نوجوان ڈائریکٹ جائے گا اباؤٹ اسلام کی کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں جاننا ہے، جا کے ٹیک کرے گا، قادیانی نہیں کہا گا، اسے معلوم نہیں. انہیں کون سے عالم کرے پوچھا نہیں، اچھا یہ ٹھیک ہے بول کر رکھ لے گا. انہیں ماننا شروع کر دیا، اسی دن سے ماننا شروع کر دیا، عمل بھی کرنا شروع کر دے گا. تو پورے ہندوستان کے بڑے بڑے مدرسے علماء کو کورٹ کی طرف سے خرچ جاتا ہے، بہاولپور کے علماء کی طرف سے خرچ جاتا ہے. یہاں مسئلہ ہو گیا، قادیانی کی طرف سے کورٹ میں لڑنے کے لیے ایک زبردست بیرسٹر وکیل ہے، باہر جا کو انگلینڈ میں پڑھتا ہے، ایسے بیرسٹر ہے. مسلمانوں کی طرف سے قادیانی نان مسلم ہے کر کو ثابت کرنے کو ملی. بات لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ، اگلے اتوار کے اندر بھی اس کی کنٹینیوس کر لیتا ہوں. ابھی ایک چھوٹی بات بول کے ختم کر لیتا ہوں. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محدث، کئی سال بخاری شریف حدیث کی کتابیں پڑھائے، بہت بڑے. کیسا بولے تو موبائل لائبریری بنے گی ہمارے زمانے میں. لائبریری کو چلے گئے تو پوری کتاب، ہر کتاب کا شروع سے لاسٹ تک کتنے ویلیوم، کتنے والیوم ہیں، کتنے جلد ہیں، کون پیج میں کیا کون سے لائن میں کیا لکھو ہے، اتنا پورا بائی ہارٹ کر لینے والے، اتنا میموری، پاورفل میموری رکھنے والے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ ہے. بہت بوڑھے ہو گئے، بڑی عمر ہو گئی ہے، بواسیر کی شکایت، اب ان کے اس پیچھے کے راستے سے خون جم جاتا، بہت بیمار ہو گئے ہیں. پلنگ ہے، پلنگ کے نیچے ہمیشہ ایک ٹب رکھا ہوا ہوتا. ایسی بیماری کی حالت. جب ان کو یہ بات پہنچی، تلملا کے کڑک اٹھے. حضور سے محبت رہے تو ہمارا بھی دل کے اندر یہی بے چینی کی حالت ہو جائے گی. حضور کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے ایک آدمی، میری بیوی، میری بہن، میری بیٹی، ان کی عزت پر ڈاکہ ڈالے تو کیسا میں کڑک جاؤں گی. ایسا کڑک میرے اندر آ جانا وہ سچی محبت کی علامت. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کیسا کہ کورٹ میں لڑے اور کیسا اپنے بات کو رکھ کر جیت کر بتائے. کورٹ میں جج اکبر علی خان فیصلہ لکھا، قادیانی کافر کر کے، قادیانی نان مسلم ہے، کافر ہے کر کے فیصلہ لکھا. جب تک حضرت کا انتقال ہو گیا تھا، قبر میں جا کے شاگرد ان کو پہلے تو بول کے رکھے تھے، آ کے سنانا بول کے، قبر کے پاس جا کے کھڑے ہو کے سنائے، حضرت تمہیں بولے تھے نا، تمہیں لڑے سو کیس میں فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا، قادیانی کافر کر کو. شاگردان چلے گئے. رات میں ایک شاگرد کو خواب میں حضرت آ کے بولتے ہیں، جس وقت وہ جج فیصلہ لکھے نا، وہ لکھنے کے سیکنڈ ہی وہ جج اکبر علی خان کو بھی اللہ معاف کر دیے اور مجھے بھی اس وجہ سے معاف کر دیے. حدیث پڑھائیں گے، کتنے سارے علماء کو تیار کرے، انہوں خود بہت بڑے عالم، سب کچھ ہے، لیکن کیا بولتے ہیں، اس مسئلے کی وجہ سے اللہ مجھے فوراً معاف کر دیا. ختم نبوت حضور سے محبت کی بات ہے، حضور سے ہماری عقیدت کی بات ہے. مزید بریفلی اور انشاءاللہ نیکسٹ سنڈیز کے اندر ہم سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے ایمان کے بھی، اپنے نئی نسل کی جو نیکسٹ جنریشن کے ہیں نا، جو ہمارے ان کے ایمان کی بھی اللہ بھرپور حفاظت کرے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا، یا اللہ ہدایت تو دے دیا، ہم ایمان میں ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے دل کو پلٹ کر گمراہ نہ کر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ جتنا کہا سنا گیا اس کو اور زیادہ سمجھ لے، دوسروں تک پہنچا لے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.